الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال عليه الصلاة والسلام: يوم لا تنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. تمام قسم کی کبریائی، بڑائی، بادشاہی، ہر قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو امت مسلمہ میں پیدا کیا. تمام انبیاء علیہ السلام کو درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الشمس کی آیت نمبر 9 اور 10 تلاوت کی. اللہ تعالیٰ اس آیت میں انسان کا جو نفس ہے اس سے متعلق خطاب کرتے ہوئے کہا: قد افلح من زکاہا. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا جائزہ لیا، اپنا محاسبہ لیا اور جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور جس نے اسے مٹی میں ملا دیا وہ ناکام و نامراد ہوا. تو آج جس موضوع کو لے کر میں کھڑا ہوں وہ ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کے معنی ہے انسان کا اپنے دل کو پاک کرنا. جس طرح ہم اپنے بدن کو صاف کرتے ہیں پانی کے ذریعے، ہم اپنے کپڑوں کو صاف ستھرے رکھتے ہیں تاکہ کوئی گندگی نہ لگ جائے. اگر گندگی لگ جاتی ہے تو ہم فوراً دھو لیتے ہیں. اور سفید، جتنا اچھا سفید کپڑا ہم لباس پہنتے ہیں، اگر اس میں ذرہ بھی اگر ہمارا داغ، کوئی بھی داغ لگ جاتا ہے، کوئی سالن کا داغ لگ جاتا ہے یا کوئی بھی داغ لگ جاتا ہے تو ہم کو غصہ آنے لگتا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے ہم پوری محنت کرتے ہوئے اس داغ کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہم جسمانی طور پر اپنے آپ کو درست کر رہے ہیں تو ہمارے روحانی جسم میں ایک دل ہوتا ہے. ہمارا جسم جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہاں ایک دل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس دل کے مطابق، اس دل کے نقش قدم پر تمام چیزیں چلتے ہیں. قرآن مجید میں دلوں کا ذکر کثرت سے اللہ تعالیٰ نے کیا. تو اس دل کو صاف کرنا چاہیے. اس روحانی دل کو ہم اپنے دل کو کس طرح صاف کرنا چاہیے؟ گندگیوں سے. وہ کیا گندگی ہے؟ وہ ہے کسی کے بارے میں کینہ، بغض، دشمنی، حسد. اس طرح جتنی بھی یہ برائیاں ہیں ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کو، ان برائیوں کو، ان خبیثہ افعال کو اپنے دل سے دور کرنا چاہیے. اور اس دل میں کیا چیز کو رکھنا چاہیے؟ اس دل میں ہر اس کام کو رکھنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے.
معروفات کو رکھنا چاہیے، نیکیوں کو رکھنا چاہیے، برائیوں کو اس دل سے دور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند شخص وہ ہے، سب سے زیادہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، جو اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہے، ہمیشہ اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہے۔ کب تک؟ ایسا نہیں آج میں کر لیا کل نہیں۔ انسان آج کھاتا ہے، ناشتہ اگر چھوڑتا ہے تو پھر شام میں 2 ٹائم کا ایک ساتھ کھانے کے لیے اس کا دل آمادہ کرتا ہے، لیکن ہم فرض نماز اگر کوئی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نیکی ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو کرنے کے لیے ہمارا دل آمادہ نہیں ہو رہا۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے۔ فی قلوبہم مرض، انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے، تو اس سے پناہ مانگنا چاہیے۔ تو دیکھیے ہم کو اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے، کب تک؟ لما بعد الموت، موت آنے تک۔ روزانہ ایک تاجر جب تجارت کرتا ہے تو دن بھر میں کتنا کمایا ہے اس کا وہ محاسبہ کرتا ہے، پیسوں کو جمع کرتا ہے تو ان پیسوں کو گنتا ہے کہ آج مجھ کو کتنے پیسے ملے، کتنا منافع ملا ہے، کتنا مجھ کو نقصان ہوا ہے۔ یہی دل، کتنے ہم اس دل سے کتنے گناہ کیے ہیں، اس پر یہ دل پچھتاوا ہو رہا ہے یا نہیں؟ کیا دل سخت ہو چکا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دل ہوتا ہے۔ تو اس کو پاک کرنا چاہیے، دل کو سخت ہونے سے بچانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا اگر تم اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم اپنے دلوں کا اگر دلوں کو نرم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہارا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی بنیاد پر تمہارا دل نرم ہوتا ہے۔ دل کی، انسان کا جو نفس ہے، تزکیہ نفس ہم بات کر رہے ہیں اپنے دل کی، کہ اپنا دل کو کس طرح پاک کرنا چاہیے، گناہوں سے، آلودہ قسم کے چیزوں سے، بیماری آنے والی چیزوں سے ہم جس طرح بچتے ہیں بیمار ہونے سے، اسی طرح اپنے دل میں جو بیماری پنپنے والی چیزیں ہوتی ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ 3 قسم ہے نفس کی۔ سب سے پہلے قسم ہے نفس امارہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ برا کام جب انسان اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس برے کام کو کر دوں۔ جس طرح غار کا واقعہ ہے، غار میں ایک شخص جو تھا، اس شخص کو، اس نوجوان کو ایک لڑکی نے برائی کی طرف بلایا، لیکن اس کا دل برائی کی طرف آمادہ نہیں ہوا، بلکہ کہا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے لیے اس نے چھوڑا تو اس تھوڑی سی وہ نیکی صرف اللہ کے لیے کیا، وہ گناہ کی طرف نہیں گیا۔ اگر اس کا دل بولتا تو وہ گناہ کرتا، تو اس کی وجہ سے وہ مشکلات سے اس مشکل گھڑی سے نکل جاتا ہے۔ تو دل ہمارا سخت ہو چکا ہے۔ تو یہ امارہ، نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ یہاں یہ سورہ یوسف میں ہے یہ آیت، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا برائی کا ارادہ کرتے ہوئے بڑھ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کیا کہ یہ جو نفس امارہ ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے، تم اس کو کنٹرول میں رکھو، اس کو اپنے قابو میں رکھو، اس دل کو برائی کی طرف جانے مت دو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ کیونکہ انسان کا دل گناہ پر اسی وقت آمادہ ہوتا ہے جب وہ اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ نگاہ میں جو چیز تصویر کش جاتی ہے، تصویر اس کے دماغوں میں آ جاتی ہے تو وہ دل پر آ جاتی ہے، اور جب وہ دل میں آ جاتی ہے تو اس کو گناہ پر آمادہ کرنے لگ جاتا ہے، اس کو عملی جامہ پہنانا۔ دوسری قسم ہے یہ نفس امارہ، یعنی برائی کی طرف بلانے والا، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ دوسرا نفس ہے نفس لوامہ ہے۔ جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کو روکنے میں کسی نفس کا ہاتھ ہوتا ہے تو نفس لوامہ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، یہ ہے انسان کو نیکی کی طرف بلانے والا۔ ہم کو نفس امارہ کا مقابلہ کرنا ہے اور نفس مطمئنہ کی طرف آنا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے۔
جو فرشتہ ہے وہ فرشتہ ہم کو جب روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس جو تو اللہ کی طرف نیکیاں کرنے والا نفس ہے، تو آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، جس کا دل نیکیوں کی کرنے کی وجہ سے مطمئن ہوتا ہے، تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ الا بذکر اللہ، وہاں بھی کہا کہ دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 قسم ہیں۔ تو اسی طرح علامہ اقبال علیہ الرحمہ شعر میں کہتے ہیں دل یعنی نفس امارہ، برائی کی طرف جو دل ابھارتا ہے، جو نفس ابھارتا ہے، اس سے پناہ مانگنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ نہنگ و ازدہ وہ شیر مارا تو کیا مارا، نہنگ و ازدہ وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ تم بڑے بڑے ازدہ سانپ کو مارنے سے کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں جو برائی آ رہی ہے اس برائی کو کرنے سے اپنے نفس کو مارنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، رات میں سونے سے پہلے اپنے نفس سے کہتے تھے، اپنے دل سے کہتے تھے، اے عمر بن خطاب کے بیٹے، کہتے تھے اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ میں نے میرا دل سے اپنے دل سے کہتے کہ آج تو نے کیا کیا نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، ملامت کرتے تھے اپنے دل کو جو برائی کی طرف، جو نافرمانی کی طرف، جبکہ ان کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی، پھر بھی وہ اپنے دل کا محاسبہ کرتے تھے۔ اور دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنے دل کو کس طرح تزکیہ کرنا چاہیے۔ روزانہ ہم جب پڑھتے ہیں کوئی بھی کتاب تو روزانہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے دل میں وہ چیز اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے۔ اگر ہم صرف امتحان کے موقع پہ پڑھتے ہیں تو وہ چند لمحوں کے چند گھنٹے تک رہ جاتی ہے، رات ساری ہم پڑھتے ہیں، صبح میں ہمارا دماغ گرم ہو جاتا ہے، پھر دماغ میں کیا ہے جو پڑھا تھا وہ بھی چیز نہیں آتی، کیونکہ جو دل سے سمجھ کر پڑھتا ہے اس کے لیے آسانی کے ساتھ امتحان میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو بھی سمجھ کر پڑھنے کے بارے میں کہا، اور جو قرآن مجید کو چھوڑتا ہے اس کا دل سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے بند ہو جاتا ہے، اس کا دل لاک ہو جاتا ہے۔ اب ہم کوئی دروازہ بند ہو جاتا ہے تو ہم لاک کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر کس طرح داخل ہو سکتے ہیں جب اس کو نہیں کھولیں گے، جب تک ہم اس کو نہیں کھولیں گے اس وقت تک ہم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کیا تم قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا تمہارے دل پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو دل پر تالا پڑنے سے ہم کو آپ کو بچانا چاہیے، اور کثرت سے قرآن پڑھنا چاہیے، جس سے ہمارا دل زندہ ہوتا ہے، ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، ہمارا دل سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ ورنہ انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر داغ لگ جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انسان جب گناہ کرتا ہے تو داغ لگ جاتا ہے، جب وہ فوراً نیکی کرتا ہے تو داغ مٹ جاتا ہے، اگر گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جس طرح پانی لوہے پر پڑنے سے لوہا زنگ ہوتا ہے، اسی طرح دل گناہ کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ یہی ہے کہ نیکیاں کرتے ہوئے تم اپنے دل کو پاک و صاف کریں۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنا دل کا جائزہ لیتے تھے، تزکیہ کرتے تھے، کس طرح ہمارا دل گناہ کرنے پر بھی آمادہ، یعنی مطمئن، گناہ کرنے کے بعد بھی ہم گناہ نہیں سمجھتے، دل کیا ہو گیا، زنگ آلود ہو گیا، پتھر کی طرح ہو گیا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے۔ اگر ایسا ہے تو عثمان رضی اللہ تم کیا کرتے تھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے قبرستان جاتے تھے، وہاں پہ جا کر دیکھتے تھے یہ کل تھے آج نہیں ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، سامان دنیا کا ہے لیکن ہم کو ایک پل کی خبر نہیں ہے کہ ہم آج رہیں گے یا نہیں، دنیا کا سامان ہے، ہم کو موت کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو وہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جاتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، قبروں کو دیکھتے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، اس قدر جاری ہوتے کہ ان کے داڑھی سے آنکھ سے آنسو بہتے ہوئے نکلتے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ ان کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی، سب سے کامل ایمان کہا، پھر بھی وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کے الفاظ سنیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لو اننی بین الجنت والنار، اگر
مجھے جنت اور جہنم کے بیچ میں رکھا جائے تو میں نہیں جانتا کہ میرا حساب کہاں ہوگا. کیسی بڑی بات ہے, جنت کی خوشخبری سنائی پھر بھی ان کو خوف ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اس جنت اور جہنم کے فیصلے سے بہتر ہے کہ میں ریت ہو جاؤں, میں ذرات ہو جاؤں. جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جنت میں جہنم میں جانے کے لیے حساب و کتاب دینا پڑتا ہے, میں یہ حساب و کتاب سے بچ کر ایک پرندہ بن جاؤں جس کا نہ حساب ہوتا ہے, نہ کتاب ہوتا ہے, نہ عذاب ہوتا ہے. تو یہ لوگ فرشتہ انسان کو انسان بننے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ صحابہ اکرام جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی پھر بھی وہ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں. حضرت میمون بن مہران رضی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان اس وقت تک تقوی والا نہیں ہو سکتا, پرہیزگار نہیں ہو سکتا, اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا, اپنا جائزہ نہیں لیتا, اس وقت تک متقی نہیں ہوتا. جیسا کہ ہم اپنے دوست کو دیکھتے ہیں, اس کے پاس کپڑے کہاں سے آ رہے, اچھے کپڑے پہن رہا, اس کے پاس واچ کہاں سے آ رہی, اس کے پاس موبائل فون اسمارٹ فون کہاں سے آ رہا ہے. ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اس کے پاس کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں, ہم اپنے دل کا محاسبہ نہیں کر رہے. ہم اس بات پر مطمئن نہیں ہیں کہ اللہ نے ہم کو جو دیا وہ اللہ کی نعمت ہے. اس سے ہم نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور نعمت کے زائل ہونے سے پناہ مانگنا چاہیے. ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں, ارے ان اتنی بڑی بلڈنگ بنایا, ان اتنے آگے ہے, ہم اپنا جائزہ لے, دوسروں کا نہ دیں. اللہ کے نبی کریم سے فرمایا حاسبو انفسکم, تم سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں قبل اس کے کہ تمہارا جائزہ لیا جائے. حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبکم, تمہارا جائزہ لینے سے پہلے تم اپنا جائزہ لیں. تمہارا ریکارڈ اگر سامنے رکھا جائے تو تمہارے والدین تم کو گھر سے نکال سکتے ہیں, ایسے گناہ کے کام کیے ہیں, اگر ان کے سامنے کھول دیتا اللہ تعالیٰ. اسی لیے اللہ تعالیٰ گناہ کو مخفی رکھا ہے, چھپا کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ان اللہ علیم بذات الصدور, ہمارے سینوں میں جو کچھ ہے, ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے. اگر ہمارے ماں باپ ہمارے گناہ کو دیکھتے جانتے تو ہم ان کے نظروں کے سامنے نہیں رہتے. تو یہ اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھا ہے. تو ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے کہ ہم دوسروں کی طرف نگاہ کر رہے ہیں, دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے, تو ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں پر ہیں. ہم اپنا جائزہ لے کے ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں. وہ شراب پی رہا ہے تو کیا ہم نماز چھوڑ رہے ہیں؟ اگر ہم نماز نہیں چھوڑ رہے, تمام چیزیں ہر چیز کے پابند ہیں, تمام شریعت کے مطابق ہم چل رہے ہیں, تو اس وقت تم کہہ سکتے ہیں کہ تم چیز جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہیں. خود ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اور دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ تم وہاں پر ہے, تم یہ کر رہے ہو. پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اسی طرح اسلاف اکرام احنف بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جب گناہ کرتے تھے اپنے دل کا جائزہ لیتے تھے. کس طرح کہ جب شام ہوتی تھی تو موم بتی جلاتے تھے, جلانے کے بعد اس میں انگلی رکھتے تھے, انگلی رکھنے کے بعد کیا ہوتی ہے, جلنا شروع ہوتی ہے. تو اس کے بھاپ لگتے ہیں, جلن شروع ہوتی ہے. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ آج تو نے یہ نافرمانی کیوں کی, آج اے دل تو یہ نافرمانی آج کیوں کیا. تو کیا ہم روزانہ اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارا دل کتنے گناہ کر رہا ہے؟ کیا ہم روزانہ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم کتنے نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم کتنا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں, اپنے نفس کو پکار کر کہیں کہ کیا تو قرآن پڑھنے پر مطمئن ہے یا نہیں؟ قرآن کو چھینے کے تک ہم قریب نہیں ہو رہے. کیوں؟ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کہا کہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں. کیسے؟ غلیظ القلب, غلیظ سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو لعنت فرمائیے, بل لعنہ اللہ قلوبہم. اور اسی طرح اور ایک دل ہے اکنتن کہا, وہ دل جن کے نیکی کی طرف ابھرتے نہیں, وہ دل ان کے دلوں پر ڈھکن پڑ گیا, ڈھکن بند ہو چکا ہے, اکنتن. تو اس طرح بہت سے دلوں کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا لقب امین الامہ کہا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کا امین کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں. جانے کے بعد ان کے گھر میں دیکھتے ہیں کہ یہ گورنر ہے وقت کے, کون؟ ابو عبیدہ بن جراح. دیکھتے ہیں کہ کھانے کے لیے کیا کیا, گھر کیسا ہے, ایک دم سادہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, معمولی سی چیزیں ہیں. تو کھانے کے لیے جب وہ لے کر آتے ہیں تو چند کھجوریں
سادہ پانی لاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ تم وقت کے گورنر ہو, تم ایک اچھے مقام پہ رہ سکتے تھے, اچھا کھانا کھا سکتے تھے, اچھی چیزیں متعین کر سکتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ دنیا نے ہم سب کو خراب کر دیا, ہم دنیا میں ملبوس ہو چکے ہیں, دنیا نے ہم تمام کو خراب کر دیا ہے. تم کتنے اچھے ہو کہ تم کو دنیا نے خراب نہیں کیا, تم دنیا کو ویسے ہی دیکھ رہے ہو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسافر چند لمحے چند گھنٹے رہ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ پھر میرا سفر روانہ ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسافر کی طرح رہنا ہے. تو اس مسافر کی طرح ہم دنیا میں رہتے ہیں, تو اس دل کو دنیا کے ساتھ کیوں لگائے؟ جب انسان ہی نہیں رہنا چاہتا ہے تو دل کو کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ تو دل تمام اعضاء کا سردار ہے. جس طرح یہ سر ہے جو ہمارے تمام جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں چہرے پر اس کا سردار ہے, یہ دل بھی ہمارے پورے اعضاء کا سردار ہے. اگر یہ بولا دل بولا تو ہم وہ چیز کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اس دل سے پناہ مانگتے تھے جس میں نفاق پایا جاتا تھا. اللہم طہر قلوبنا من النفاق, اے اللہ میرے دل کو نفاق سے دور کر دے. وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ, اے اللہ میرے اعمال کو ریاکاری سے بچا لے. وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ, اے اللہ میرے زبان کو جھوٹا کہنے سے بچا لے, جھوٹ کہنے سے بچا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, دل جو سخت ہوتے تھے, نفاق ہوتا تھا, اس نفاق سے, دل کے نفاق سے پناہ مانگتے تھے. اس دل کا صحیح استعمال کرے, قرآن مجید کو کثرت سے پڑھے, کیونکہ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے, یہ اناج بونے کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ کیا ہے؟ اناج میں پانی بہانے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. ہم اناج ہی نہیں بو رہے ہیں تو پانی کہاں بہائیں؟ ہم قرآن کی ابتدا ہی نہیں کر رہے ہیں تو قرآن مجید کو رمضان میں ختم کرنے کا ہم سوچ رہے ہیں. راتوں رات ختم کرنے کے لیے شبینہ ہوتا ہے, لیکن روزانہ ہمارا رات دن کس طرح گزر رہا ہے. جو دل کو آمادہ کرے قرآن مجید پڑھنے پر, دل کو آمادہ پڑھے احادیث پڑھنے پر. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ امام مالک موطا, انہوں نے ایک کتاب لکھی, امام مالک رحمہ اللہ, جو ہم 4 امام جانتے ہیں, ان کے نام بھی جاننا چاہیے, ان کی حدیثوں کی کتاب بھی جاننا چاہیے. صرف 4 نام, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام مالک, امام شافعی رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. یہ 4 امام یاد ہے, اگر یاد ہے تو ان 4 امام کا زندگی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا عمل کیا, اپنے دل کو کہاں لگایا, اپنی زندگی کو کہاں لگایا. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ امام مالک کی جو کتاب ہے اس کتاب کو کب یاد کیا؟ جب ان کو شعور آ گیا. 9 سال کی عمر میں انہوں نے امام مالک کی موطا کو حفظ کر لیا. 9 سال کی عمر میں. کیا ہم قرآن حدیث کو نہیں پڑھ سکتے؟ اس کے لیے کوئی وقت نہیں, کوئی عمر نہیں ہے. قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہے کہ رمضان کا مہینہ شہر القرآن کا مہینہ ہے, قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے, تو ہمارا دل اسی وقت آمادہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ مشہور اسلاف میں سے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک باغ کے مالک تھے. مالک نے کہا, جب ان کے مالک کے پاس مہمان آئے تھے تو انہوں نے کہا, کسے؟ ابن مبارک سے کہا, جو باغ کے نگران تھے, ان سے کہا کہ مہمان آئے ہیں, جا کر سیب لے کر آؤ. سیب کا باغ تھا تو سیب لے کر آئے. یہ کون؟ ابن مبارک رحمہ اللہ لے کر آئے سیب. تو چکا مالک نے تو کڑوے کھٹے نظر آئے. ارے, تو کہا کہ تم اتنے سال سے میرے پاس کام کر رہے ہو, تم کو یہ تک نہیں معلوم کہ سیب کھٹا کون سا ہے, میٹھا کون سا ہے؟ جب ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ تم نے مجھ کو باغ کی نگرانی کرنے کے لیے رکھا تھا, نہ کہ پھل چکھنے کے لیے. دیکھو ان کا دل اگر چاہتا تو وہ کھٹے میٹھے ہر چیز سیب کو چکھ سکتے تھے, لیکن ان کو کیا کہا گیا؟ صرف نگران کرنا ہے. اجازت نہیں تھی, لیکن دل کرتا تو وہ کھا سکتے تھے. تو کہا, تو یہ عمل دیکھ کر انہوں نے مالک وقت کے اپنی بیٹی کا نکاح ابن مبارک رحمہ اللہ سے کرایا. یہ اعمال, اس طرح بہت سے بے شمار اعمال ہیں. تو ہمارا دل اگر نیکی کی طرف ابھرتا ہے تو ایک ایک عمل ہمارے لیے کیا ہوتا ہے, دنیا میں اسی طرح جینا چاہیے جس طرح ایک مسافر جیتا ہے, دل نہیں لگانا چاہیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے دل کے اچھائی کے لیے, حفظ قرآن کے لیے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عین صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، کہ اے اللہ میرے دل کو صبر کرنے والا، شکر گزار کرنے والا، اور اسی طرح لوگوں کے سامنے کمتر، اور اے اللہ تیرے سامنے مجھ کو بڑا بنا دے۔ اپنے دل سے کہنا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے ہم بڑا بننا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے بڑا ہونے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے مقام کو لوگوں کے سامنے بڑا کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ ہم کل آیت قرآن مجید میں پڑھے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غصے کو پینے والی اگر کوئی چیز ہے تو انسان کا دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غصے کو پیتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے میدان میں اس شخص کے لیے بے شمار حوریں دے گا جو غصے کو پیتا ہے۔ اسی طرح جو صبر کرتا ہے اور لوگوں کو معاف کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار انعامات سے نوازا۔ جو صبر کرتا ہے کسی بچے کے انتقال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے بیت الحمد جنت تیار کر دی جائے۔ اب ایک ماں باپ ہے، اس کا چھوٹا بچہ اگر انتقال ہوتا ہے، اگر اس پر صبر کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بچے کے نام پر بیت الحمد ایک جنت تیار کر دی جائے جو صبر کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ختم اللہ علی قلوبہم کہا کہ تم اس دل سے پناہ مانگو جس دل پر مہر لگتی ہے۔ ہم دل کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، تو نفس کی 3 قسمیں میں نے جیسا کہ بیان کی ہے۔ ایک ہے نفس امارہ، برائی کی طرف جانے والا دل ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے، اور نفس مطمئنہ کی طرف آنا چاہیے، اور نفس لوامہ برائی کرتے ہیں تو یہ ہم کو ملامت کرتا ہے، تو اس سے ہم کو بچنا چاہیے کہ ہم برائی کی طرف نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ معمولی سا کوئی کام نہیں کیے، ایک سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اور لے کر اس کو پھینک دیے۔ اب وہ اٹھا سکتے تھے